واپس ملے. ہاں ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے, چند دن باقی ہے, رمضان کی آمد ہے. جلسے میں آئیے تو تقریر غور سے سنیے اور بیدار ہو کر کے سنیے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مقرر بیان کچھ کرے اور آپ آدھا سمجھیں اور آدھا نہ سمجھیں اور پھر عمل غلط ہو جائے. ایک جلسے میں ایک مولانا شعبان کے مہینے میں جلسہ تھا, جیسے یہ جلسہ ہے, رمضان المبارک کی فضیلت پر تقریر فرما رہے تھے. تقریر فرما کر چلے گئے, نوجوان جلسے میں شریک رہا, تقریر سن کے واپس گھر وہ بھی گیا. رمضان کا چاند نظر آ گیا. پہلا رمضان, پہلی سحری, آپ لوگوں کے یہاں بھی ہوگا کہ پہلا دن جو ہوتا ہے بچے بھی سب اٹھ جاتے ہیں اور اپنی والدہ سے بچے کہتے ہیں کہ امی آج ہم کو جگا دیجیے گا, آج ہم روزہ رکھیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر میں سحری کے وقت سب بیدار ہو جاتے ہیں اور سب روزہ رکھنے کے لیے تیار, سحری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور امام صاحب مائک سے اعلان کرتے ہیں اب آدھا گھنٹہ وقت رہ گیا ہے, اب 15 منٹ وقت رہ گیا ہے, اب صرف 10 منٹ وقت رہ گیا ہے. امام صاحب نے جب اعلان کیا کہ اب صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے تو بچوں نے کہا کہ ابو سو رہے ہیں. ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ اور ابو کو جگا دو, اس لیے کہ سحری کا وقت اب صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا. تو بچے گئے, کہا ابو اٹھیے نا, امام صاحب اعلان کیے کہ اب صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. تو کہا کہ جاؤ بیٹا تم لوگ سحری کرو اور روزہ رکھو, ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس نسخے پر عمل کر لیں گے, روزے کا ثواب مل جائے گا, ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بچوں نے کہا ابو جب آپ کے پاس وہ نسخہ ہے تو وہ نسخہ ہم لوگوں کو بھی دے دیجیے, ہم لوگ بھی اسی نسخے کے اوپر عمل کر لیں گے, ہمیں بھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو والد نے کہا کہ اصل بات یہ ہے, رات بھر جلسہ سن کر کے اور اس نسخے کو میں نے حاصل کیا ہے. رات بھر جلسہ سنے ہم اور فائدہ اٹھاؤ تم لوگ, اس لیے پہلے مجھے فائدہ اٹھانے دو, اس کے بعد پھر تم لوگ کو بھی بتائیں. خیر پہلا دن روزہ نہیں رکھا, نسخہ ہاتھ میں. بچوں سے کہا کہ دیکھو کوئی مانگنے والا سائل, کوئی فقیر, کوئی محتاج آئے گا تو ذرا مجھ کو بتا دینا, میں اندر کمرے میں رہوں گا دن میں. پہلا دن روزے میں تو ایسے آدمی کہتے ہیں کہ چرمرال رہتا ہے, کوئی جو ہے مانگنے والا بھی پہلا دن نہیں نکلتا ہے, کوئی نہیں آیا. دوسرے دن پھر سحری کے وقت جب امام صاحب نے اعلان کیا کہ اب صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے تو پھر بچوں نے کہا ابو آج کیا ارادہ ہے, سحری کریں گے, روزہ رکھیں گے؟ کہا بیٹا ابھی نسخہ ہاتھ میں, ابھی نسخہ ہاتھ میں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مانگنے والا آئے گا تو صبح ذرا بتا دینا. اتفاق سے دوسرے دن بھی کوئی نہیں آیا. تیسرے دن ایک مانگنے والا چلا آیا. تیسرے دن بچوں کو پہلے سے ہدایت کی گئی تھی کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو فوراً آگاہ کرنا, فوراً بتا دینا. بچے اندر گئے, کہا ابو وہ دیکھیے نا ایک مانگنے والا آیا ہے, ایک فقیر, ایک ضرورت مند باہر آیا ہے. تو فوراً وہ اٹھا اور تہبند لنگی باندھتے ہوئے باہر نکلا اور کہا کہ جلدی سے صوفہ سیٹ نکالو اور اس کو بٹھاؤ, بہترین سے صوفہ سیٹ پہ بٹھاؤ. اب وہ فقیر بھی بیچارہ سن کر کے اندر سے بہت خوش ہوا, گدگد ہو گیا کہ لگتا ہے پہلا ہی دن پورے رمضان کا معاملہ حل ہو جائے گا, پورے رمضان گھومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پہلے دن مسئلہ حل. اس لیے کہ صوفہ سیٹ پر بٹھا رہا ہے. لوگ فقیر کو جو ہے باہر بیٹھنے کے لیے جلدی سے کرسی نہیں دیتا ہے, اور اس نے کہا کہ بابو صوفہ نکالو اور ان کو بٹھاؤ. خیر وہ بیٹھ گئے. اس کے بعد کہا کہ بابو فریج سے بوتل نکالو, ٹھنڈا پانی ایک گلاس میں ڈال کر کے لاؤ. تو بچے نے پانی لایا. انہوں نے کہا یہ پانی کس کے لیے؟ فقیر نے پوچھا کہ آپ کے لیے پانی پیجیے. کہا کہ نہیں معاف کیجیے گا, میں مسلمان ہوں اور روزے میں, اس لیے معاف کیجیے میں پانی نہیں پیوں گا. کہا کہ سنیے
3 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं, पानी पीना पड़ेगा। कहा माफ कीजिए, अगर अभी पानी पी लेंगे तो मेरा रोजा टूट जाएगा, मैं रोजे में हूं इसलिए पानी नहीं पी सकता। कहा वो सब कुछ नहीं जानते हैं, 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं, पानी पीना ही पड़ेगा। कहा कि देखिए नहीं कुछ देना है तो मत दीजिए, हम वापस चले जाते हैं, लेकिन हमारा रोजा मत तोड़वाइए। कहा वो सब कुछ नहीं चलेगा, पानी पीना पड़ेगा। अब ये बेचारा सदर गेट की तरफ देखने लगा कि हम किधर से भागे, भागने का रास्ता तलाश करने लगा। और ये जो 3 दिन से इंतजार कर रहा था, ये भी उसकी निगाह को देखकर भांप लिया कि हो ना हो ये उठ कर भाग जाए। दूसरे लड़के से कहा कि बाहर का गेट बंद करो, बाहर का गेट पहले बंद करो। अब वो बाहर का गेट जो है उससे बंद करवा दिया और उसके बाद कहा कि पियो। अब ये बेचारा मरता क्या नहीं करता, बहुत इनकार किया कि मैं नहीं पीऊंगा। अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि पटक कर जबरदस्ती चुआट कर पिला दो, जबरदस्ती 2 घोट अंदर करो। अब बेचारा इधर 3 उधर अकेला, खैर पटक करके उसको पिला दिया, पी लिया। उसके बाद उसने इत्मीनान से बैठने के बाद कहा कि ये बताइए आपको क्या फायदा हुआ मेरा रोजा खराब करने से, आपको क्या फायदा हुआ मेरा रोजा खराब करने से? अरे नहीं देते कोई बात नहीं, मुझे वापस जाने देते, आपने गेट बंद करवा दिया और फिर तीनों मिल करके और जबरदस्ती जो है मुझको पानी पिला दिया, क्या फायदा हुआ? कहा असल बात यह है, रमजान से 10 दिन पहले एक जलसा हुआ था कोनकी में, और उस जलसे में एक मौलाना आए हुए थे और वो तकरीर कर रहे थे, और उन्होंने तकरीर करते हुए इफ्तार की फजीलत बयान की। रोजेदार को इफ्तार कराने की बड़ी फजीलत है, अगर रोजेदार को 1 घोट पानी भी पिला दिया तो उसके रोजे के बराबर सवाब पानी पिलाने वाले को भी मिलेगा। तो इसीलिए जो है आपके साथ हम ये अमल किए ताकि हमें भी आपके रोजे का सवाब मिल जाए। तो उस फकीर ने कहा अरे अल्लाह के बंदे, वो जो मौलाना आए हुए थे जो बयान कर रहे थे, तो क्या उन्होंने कहा टाइम टेबल भी कुछ बताया था कि 12 बजे पिलाने बोल दिया था? वक्त का भी कुछ तायुन हुआ था या कह दिया था कि 12 बजे पिला दो? अरे वो तो इफ्तार के वक्त की फजीलत है कि इफ्तार का वक्त हो जाए तो रोजेदार को इफ्तार कराओ, चाहे खजूरी क्यों ना हो, 1 घोट पानी क्यों ना हो, उसकी बड़ी फजीलत है। ने 12 बजे दिन पिला देने से ये फजीलत मिलेगी वक्त पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जलसे में आइए तो होश से आइए और शौक के साथ जो है होश के साथ तकरीर और उलमा के बयानात को सुनिए और इस इरादे और इस आज़्म से सुनिए कि इस स्टेज से जो पैगाम दिया जाएगा, इस स्टेज से जो बात कही जाएगी, अकाबिर उलमा किराम जो बयानात करेंगे उसके ऊपर हम अमल करेंगे। तो सबसे पहले आप हजरात इस बात का आज़्म कीजिए, इरादा कीजिए और हाथ उठा करके हमें यकीन दिलाइए इंशाअल्लाह आज और इसी वक्त से अमल शुरू कर देंगे। जरा कितने नौजवान हाथ उठा रहे हैं? जरा